الرحیم، جھگڑا نہیں سلامتی قرآن والوں کی پہچان۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اس نے اپنے دونوں پہلوؤں یعنی سینے میں ظاہراً عمل نبوت رکھ لیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کی طرف وحی نازل نہیں ہوتی۔ صاحب قرآن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی جھگڑنے والے سے جھگڑے، اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ جاہل کے ساتھ جاہلوں کسی بات کرے، حالانکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں، بہقی شعب الایمان، منذری ترغیب و ترہیب، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے العرفان فی فضائل ادب قرآن میں لایا ہے۔ قرآن مجید کے فضائل و ادب، اور حدیث کا نمبر ہے 31۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہتے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوتا وہ لکھ لیتے تھے۔ وہ روایت کر رہے ہیں کہ نمبر 1، قرآن مجید کی قرأت، قرآن مجید کا پڑھنے والا، کہ بندہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے استدراجن نبوت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی نبوت کے دروازے پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا پہنچ جاتا ہے، نبوت کے فیض کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ جو نبوت پر فیض جاری و ساری ہے وہ اس کے سینے میں بھی بصورت قرآن جاری ہو جاتا ہے۔ فرق صرف یہی ہے کہ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اور غیر نبی پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے وحی کے نازل ہونے کا دعویٰ کر دیا تو پھر اس کا حال بہت خطرناک ہے۔ دوسری چیز، حدیث پاک میں صاحب قرآن کے لیے 2 تقاضے ہیں بڑے اہم۔ ان کی پرسنالٹی کے لیے کیریکٹرسٹکس، وہ کیسے ہوں، جن کے سینے میں تھوڑا سا بھی قرآن ہے ان کے تقاضے کیا ہوں، وہ یہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ ان کے لیے سب سے پہلے تو ٹائٹل دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صاحب قرآن ہیں، بلکہ حقیقتاً ٹائٹل تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن یہ قاری قرآن کو بھی صاحب قرآن کا ٹائٹل یہاں پر دیا گیا۔ اب اس کے تقاضا یہ ہے کہ وہ جھگڑالو لوگوں کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ مقصود حق و باطل ہو وہاں تو ٹھیک ہے، وہاں پر بھی حدود کو برقرار رکھتے ہوئے، ورنہ گالی گلوچ کے ماحول کو لے آنا اور دوسرے کی ذات کو اٹیک کرنا یہ صاحب قرآن کی شان نہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو اجتناب کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں کہ سینے میں ان کے قرآن ہے۔ پھر اگلی چیز کہ دنیا میں بہت سارے ضدی، اکھڑ اور اپنی بات پر اٹل رکھنے والے اور نیرو مائنڈڈ، پھر ایکسٹریمسٹ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو قرآن نے گائیڈ لائنز عطا کر دیا کہ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ فرمایا عزت ختم الجاہلون قالوا سلاما، جب تمہیں جاہل اکھڑ لوگ مل جائیں تو سلامتی کے ساتھ الگ ہو جائیں۔ پھر مزید فرمایا یا تو خاموشی اختیار کر لیں ایسے لوگوں کے ساتھ، یا جب جاہل چلے جائیں، جہالت چلے جائے اور وہ نرم ہو جائیں تو پھر نصیحت سنائیں۔ اور ساتھ یہ بھی ریمائنڈ کرایا گیا کہ یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارے سینے کے اندر اللہ کا کلام ہے، اس کی تو لاج رکھ لو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو
حصہ ہمیں قرآن کا ملا ہے، جتنا بھی حصہ کسی کو سورہ اخلاص ملا، کسی کو سورہ فاتحہ ملا، کسی کو 10 آیتیں ملی، کسی کو 50، کسی کو 100، کسی کو پورا قرآن، اور پھر عمل بھی ملا اس میں، تو اپنے آپ کو اس حدیث کے مخاطب سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جھگڑنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کی نص سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔